اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ واللہ ذو الفضل العظیم۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ذکر فرمایا ہے، اور اہل ایمان سے یہ کہا ہے کہ ہوشیار رہیں اور اس طرح کی گستاخی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آیا کرتے تھے تو ایسے کلمات، ایسے الفاظ اور جملے بولتے تھے جس کے ڈبل معنی ہو۔ ایک اعتبار سے تو ٹھیک ہو، لیکن دوسرے اعتبار سے اس کے اندر گستاخی پائی جاتی ہو، استہزاء اور مذاق پایا جاتا ہو، تو ڈبل میننگ والے ایسے الفاظ وہ بولا کرتے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی وہ الفاظ بولتے تھے، اس لیے کہ مسلمان سادہ لوحی میں، سادہ مزاجی میں یہ سمجھتے تھے اس کے صحیح معنی ہے۔ ان میں سے ایک لفظ تھا راعنا۔ راعنا کا یوں معنی آتے ہیں ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف توجہ کیجیے، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی تھوڑی کھول کر بتائیے، ایک معنی یہ۔ ایک معنی اس کے کہتے ہیں اے ہم میں سے بے وقوف آدمی، اور اگر اسی کو راعینا تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں، وہ اس طرح بھی کرتے تھے، تو اس کے معنی آتے ہیں اے ہمارے چرواہے۔ اب تین معنی اس کے ہو گئے۔ یہودی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کے لیے، تحقیر حقارت کے لیے اور آپ کی گستاخی کے لیے غلط معنی ہی لیتے تھے، لیکن چونکہ واقعی کہتے تھے راعینا، ہماری طرف توجہ کیجئے، ان سے اگر کہا جاتا تم یہ کیا کر رہے تو کہتے تھے ہمارا مطلب تو صحیح ہے، ہم اس نیت اور ارادے سے تو نہیں بول رہے، ہم تو ہماری رعایت کیجئے یہی معنی مراد لے رہے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی یہ لفظ استعمال کرتے، راعینا یا رسول اللہ ہماری بھی رعایت کیجئے، یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا سمجھا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا لا تقولوا راعینا، راعینا مت کہو، وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا، اور تم یہ کہو کہ ہماری طرف دیکھیے، اس کے معنی بھی آتے ہیں ہماری طرف توجہ کیجیے، واسمعوا، اور غور سے سنو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا کلمہ جس کے دو معنی نکلتے ہو، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث و شریعت کے لیے ایسا لفظ جس کے دو معنی نکلتے ہو، ایک معنی اچھا دوسرے میں تھوڑی تحقیر ہوتی ہو، تو ایسا کلمہ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے انسان کو۔ تو اہل ایمان سے کہا گیا آپ لوگ انظرنا کہو، اور اپنی سادہ مزاجی میں ان کی روش پر، ان کے راستے پر نہ چلو، غور سے سنو، ہوشیار رہو، اور جو انکار کر رہے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من اہل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم،
آگے اہل کتاب میں یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، اور مشرکین کا بھی ذکر ہے۔ ان کا ایک خاص مزاج ہمیشہ سے رہا ہے، یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں کا۔ مسلمانوں کے اہل ایمان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ مشرک، یہودی اور عیسائی یہ مسلمانوں کی ترقی کو بالکل دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، ایک آنکھ نہیں بھاتی ہے ان کو مسلمانوں کی ترقی۔ کسی جگہ اگر یہ خبر آ جائے کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے، مسلمانوں کو جیت حاصل ہوئی ہے، مسلمان ترقی کر رہے ہیں، ان کو خبر اچھی نہیں لگتی۔ اہل کتاب اور مشرکوں کے بارے میں خاص طور پر یہ کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل میں سے آئے۔ حضرت ابراہیم ہی کے بیٹے حضرت اسحاق بھی تھے۔ یہودی اور عیسائی سب ان کو اپنی اولاد کہتے ہیں۔ حضرت اسحاق اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، انہی کو اسرائیل کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کے بیٹے یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل فرمایا، بڑی مہربانیاں فرمائی، ہزاروں ہزار، اس سے پہلے تفسیر میں بتایا جا چکا کہ تقریباً 6000 نبی حضرت یعقوب کی، حضرت اسحاق کی نسل میں سے آئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نبوت سے اور رسالت سے سرفراز نہیں فرمایا تھا، ان میں بہت سے بڑے بڑے طاقتور حکمراں اور بادشاہ گزرے، اور ایسے بھی کہ نبی بھی تھے اور بادشاہ اور حکمراں اور خلیفۃ اللہ بھی تھے۔ ایسی حکومت اور ایسی خلافت کہ آج تک کسی کو نہیں ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت کسی کو ملی ہوگی؟ لا ينبغی لأحد من بعدی، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، بادشاہ بھی گزرے ان میں۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے ان احسانات کو بیان بھی فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میرے ان نعمتوں کو، میرے ان احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے۔ اور چھٹے پارے میں کہا اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، یاد کرو ہم نے تمہارے اندر نبی بھی بھیجے، بادشاہ بھی بنائے، یہ ہمارے احسانات ہیں۔ لیکن اللہ نے کسی سے یہ وعدہ نہیں کر رکھا کہ بس ایک ہی پر احسان ہوتے رہیں گے، یا لکھ کے نہیں دیا کہ بنی اسرائیل کے لیے ہی بس فکس ہے۔ اللہ کی جب مہربانی ہوئی، بنی اسرائیل کی ایک شاخ، حضرت ابراہیم کی خاندان کی ایک شاخ اسحاق کی اولاد پر مہربانیاں ہوتی رہی، اور جب اللہ کی مہربانی دوسری طرف متوجہ ہو گئی تو بنی اسماعیل پر ہو گئی۔ اسماعیل کی اولاد میں سے آخری نبی آیا۔ تو یہودی حضرت اسحاق کی جو اولاد کی نسل کے تھے وہ یہ چاہتے تھے، ان کی خواہش یہ تھی، بلکہ ان کی کتابوں میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں تھی کہ آخری نبی آئیں گے، اور سب ان کو پتا تھا، لیکن وہ یہ اس انتظار میں تھے کہ ہمارے خاندان میں سے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کا پیدا ہونا اور مبعوث کیا جانا بنو اسماعیل میں لکھا تھا۔ اب حضرت اسماعیل کی نسل میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ ان کو اچھا نہیں لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت اور مہربانی کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ اللہ نے کسی کے لیے کوئی فکس نہیں کیا کہ فلاں کے لیے بس ہماری رحمت رہے گی، ہماری فضل و مہربانی کی بارش اسی پر ہوتی رہے گی۔ کوئی اپنے آپ کو کہہ دے بس ہم ہی ہیں جنتی، جیسے کہ اگلے رکوع میں آئے گا، یہودی بھی کہتے تھے، عیسائی بھی کہتے تھے بس جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں، باقی تو سب جہنم میں جائیں گے۔ یہی سوچ آج ہمارے اندر آتی چلی جاتی ہے۔ ہم میں سے کوئی گروہ اٹھتا کہتا بس جنت کے ہم حقدار ہیں، باقی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا جنت کا معیار کسی خاص فرقہ، کسی خاص گروہ سے نہیں ہے، یہ گروہ جائے گا۔ جنت کا معیار ہے عقیدہ صحیح ہو، ایمان اور عمل صالح، عمل ٹھیک ہو، یہ ہمارے ہاں جنت میں جانے کا معیار۔ اس پر نہ یہودی پورے اترتے ہیں، اس پر نہ عیسائی پورے اترتے ہیں، اس پر تو یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماننے والے یہ پورے اترتے ہیں۔ اور وہ معیار کس طرح پورے اترتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ وہ اگلے درس میں آ جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے، میری رحمت ہے، مہربانی ہے، میں جس پر چاہوں کروں، میں کسی کا پابند نہیں ہوں۔ آج تک تم پر کرتا رہا،
اب بنو اسماعیل پر کی، محمد الرسول اللہ کو ان میں نبی بنا کے بھیجا، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑی مہربانی والا ہے۔ ہاں اس کی مہربانی کا استحقاق ہونا چاہیے۔ استحقاق کا مطلب حق اپنے اندر اہلیت پیدا کرو، صلاحیت پیدا کرو، ایبلٹی، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو۔ تم نے تو ہمارے احسانات کو فراموش کر دیا، سرکشی پہ لگ گئے۔ تم سے یہ وعدہ لیا گیا تھا آخری نبی آئے تو اس پر ایمان لانا ہے، یہ تھوڑی کہا گیا تھا کہ بنو اسحاق میں سے آئے تو ماننا ہے اور بنو اسماعیل میں سے آئے کسی دوسرے خاندان میں سے آئے تو نہیں ماننا ہے۔ ایسا تو نہیں وعدہ لیا گیا تھا، وعدہ یہ لیا گیا تھا نبیوں کا سردار جب آئے گا آخری نبی اس پر ایمان لانا ہے۔ تو اپنے اندر حق استحقاق پیدا کرو، صلاحیت پیدا کرو ہماری رحمت کے متوجہ ہونے کی، تمہاری طرف بھی متوجہ ہو جائے گی۔ اور اب محمد کے آنے کے بعد ہماری رحمت کے حقدار ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان پر ایمان لے آؤ۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہودی اور مشرک لوگوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ اسلام کے بارے میں مسلمانوں کو شک میں مبتلا کر دیا جائے، جس کی وجہ سے قرآن سے، اسلام سے ان کا اعتبار اٹھ جائے، اعتماد اٹھ جائے۔ ہمیشہ سے یہ کوششیں رہی ہے۔ قرآن کریم میں ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کوئی حکم دیا تھا، اس حکم کو منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا، اس کی جگہ دوسرا حکم دیا ہے، اور یہ حکمتوں و مصلحتوں کے تحت تھا۔ تو اس کو بنیاد بنا کر یہ کہتے تھے کیا اللہ کو علم نہیں ہے؟ پہلے وہ آرڈر دیا، اب یہ نیا آرڈر آ گیا، اس کا مطلب یہ کہ حالات کا علم اللہ کو نہیں تھا، یہ کینسل کیوں ہو گیا، منسوخ کیوں ہو گیا، اس کی جگہ دوسرا آرڈر کیوں آیا؟ حالانکہ یہ حکمت کے تحت تھا، مصلحت کے تحت تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو علم نہیں ہے حالات کا۔ جیسے ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، کوئی حکیم ہے، وہ کسی مریض کو کوئی نسخہ دیتا ہے، صبح کا الگ دیتا ہے، شام کو الگ دیتا ہے۔ اب کوئی اعتراض کرے یا صبح کا الگ شام کو الگ کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ اس دوا کے لینے کی وجہ سے کیا اثر ہوگا، اس دوا کے لینے کی وجہ سے کیا اثر ہوگا۔ ایسا پتہ نہیں، اس کو تجربہ نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ دوا بدلتا ہے۔ اب اگر کہے کہ بیوقوف ڈاکٹر ہے، اس نے دوا کیوں بدل دی؟ پھر کچھ دنوں کے بعد اور نسخہ بدلتا ہے، اور لاسٹ میں جب وہ نسخہ مریض استعمال کرتا ہے اس کو فائدہ بھی دکھتا ہے، تو کوئی اعتراض کریے لاسٹ والا پہلے ہی کیوں نہیں لکھ دیا؟ تو یہ خود بیوقوف قرار دیا جائے گا، نہ کہ ڈاکٹر بیوقوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب حالات کا علم رکھتا ہے، سب جانکاری ہے، لیکن حکمت اور مصلحت کے تحت اللہ تبارک و تعالی کبھی تدریجاً آہستہ آہستہ حکام نازل فرماتے ہیں، کبھی کسی حکم کی جگہ دوسرا حکم لے آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو سب معلوم ہے کہ حالات کا کیا تقاضا ہے اور حالات کے مطابق کیا کرنا ہے۔ یہودی یہ کہتے تھے، یہودی شریعت جو ہے دین ہے، عیسائی جو دین ہے کہ وہ اپنی جگہ درست تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ شریعت محمدیہ کیوں لے آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیوں لے آیا؟ ان کو کیوں منسوخ کر دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پر قدرت ہے، رکھنے والا ہے، اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ دنیا میں پاورفل کسی کے پاس طاقت ہے تو اپنا حکم جاری کرتا ہے، اپنا آرڈیننس جاری کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے دوسرا آرڈیننس لاتا ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنے حکام جاری کرتے ہیں، 300 سیٹیں مل جاتی ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم فل پاور میں جو چاہیں آرڈر لے آئیں گے، حکم لے آئیں گے۔ تو اللہ جو سب سے زیادہ قدرت والا ہے وہ اپنے حکام جاری کرتا ہے اپنی منشا کے مطابق، اپنی مشیت اور چاہت کے مطابق، تو اس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس میں حکمت اور مصلحت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن میں آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں بھی شروع میں آپ دیکھیں شراب پی جاتی تھی، شراب پی جاتی تھی، سن 2 ہجری تک پی جاتی تھی۔ غزوہ احد میں جو دوسری لڑائی ہوئی ہے اس میں بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو شراب کی حالت میں شہید ہوئے، شراب کی حالت میں شہید ہوئے، کیونکہ ابھی تک شراب کی حرمت کا واضح حکم نہیں آیا تھا۔ پہلے کہا گیا کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں،
آپ ان سے کہیے اس میں گناہ کی بات ہے، اس میں کچھ فائدہ نفع نظر آتا ہے لیکن اس کا گناہ، اس کا نقصان زیادہ ہے، یہ کہا گیا۔ بس یہ نہیں کہا گیا مت پیو، اس کو چھوڑ دو، ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، اس لیے کہ نشے کی حالت میں کچھ کا کچھ پڑھ دو گے، معنی بدل جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ تو بہت سارے سمجھ گئے کہ اب یہ ادھر جا رہا ہے کہ شراب حرام ہو جائے گی، تو بہت سارے خوش نصیبوں نے، سمجھ رکھنے والوں نے پہلے ہی چھوڑنا شروع کر دی تھی، لیکن ابھی قطعی طور پر، یقینی طور پر یہ نہیں آیا کہ شراب چھوڑ دو، یہ کہا کہ شراب پینی ہے تو اس وقت پیو کہ پینے کے بعد نماز کا ٹائم ہوتے ہوتے نشہ اتر جائے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ کچھ اور حکم آیا، چوتھی مرتبہ جا کر پھر جو ہے نا 7ویں پاری کی وہ آیتیں اتری جس میں کہا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جوا، یہ شراب اور یہ استھان، بت پرستی اور یہ سب چیزیں یہ شیطانی عمل ہے، ان کو چھوڑ دو، یہ گندگی ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پالو۔ چوتھی مرتبہ۔ اب کوئی کہے کہ پہلی مرتبہ میں شراب کیوں نہیں حرام قرار دیا گیا؟ تو اس کی حکمت و مصلحت حضرت عائشہ نے فرمایا، اس کو بیان فرمایا ہے کہ بھائی شروع میں صرف قرآن کریم نے عقیدے پر زور دیا ہے، توحید پر زور دیا ہے، ایمان بنانے پر زور دیا۔ مکی صورتیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، مکی صورتیں جتنی بھی مکی صورتیں ہیں آپ کو اس میں مسائل نہیں ملیں گے، مسائل کی جانکاری نہیں ملے گی، اس میں صرف شرک و بت پرستی کی مذمت، توحید کی اہمیت، آخرت کا تصور، آخرت کی سوچ، اس پر آپ کو زور ملے گا۔ وہ ایمان بنانے کی محنت ہے۔ جب ایمان بن گیا، اندر سے دل کی دھرتی تیار ہو گئی بیج ڈالنے کے لیے، اب اس کے بعد مسائل بیان کیے گئے۔ مدینے میں جانے کے بعد پھر جو مدنی آیات ہیں، مدنی صورتیں، ان میں مسائل ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا اگر یہ شراب کی حرمت کے اور بہت سارے احکام شروع میں بیان کر دیے جاتے تو لوگ انکار کر دیتے۔ شراب ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو شروع میں انکار کر دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکمت و مصلحت کے تحت آہستہ آہستہ احکام اتارے ہیں۔ پہلی شریعتوں کو کیوں منسوخ کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانیت شروع کے دور میں تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کر انسانیت کامل ہو گئی۔ اب اس کے بعد شریعت کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو ہر سال لباس بدلنا پڑتا ہے۔ سردی کا لباس بھی آپ کو بدلنا ہے کیونکہ اس کی سائز بڑھ رہی، اور دوسرے لباس بھی آپ کو بدلنا پڑتا ہے، سائز بدلتی رہتی ہے۔ کچھ بڑا ہو گیا پھر سائز بدل گئی، پھر کچھ بڑا ہو گیا، ایک دم نوجوان ہٹا کٹا ہو گیا، اس کے بعد سائز بند ہو گئی۔ اب اس کے بعد اگر آپ ایک درجی کو اپنی ایک سائز لکھ کے دے دیں، اس کے پاس رکھوا دیں یا کپڑا بھیج دیں تو اسی پر تیار کر دے گا، کیونکہ سائز اب فکس ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کر انسانیت کی اب تاریخ مکمل ہو گئی ہے، اب آگے شریعت کو بدلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جس طرح نوجوانی کے بعد انسان کی باڈی، اس میں کوئی زیادہ چینجنگ نہیں آتی ہے، اب آخری شریعت یہی ہے، اس کے بعد چینجنگ کی اور تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالی حکیم ہے اور وہ مصلحتوں کو جانتا ہے۔ اگر وہ کوئی حکم پہلے جاری کرتا ہے پھر کینسل کر دیتا ہے اور دوسرا لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نأتی بخیر منہا و مثلہا، اس سے زیادہ بہتر، خیر والا، فائدے والا ہوتا ہے یا اس جیسے فائدے والا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کو سب کچھ علم ہے، اللہ قدرت والا ہے، جو چاہے حکم اور آرڈر جاری کرے۔ تو یہ کہہ کر مسلمانوں کو شک و شبہ میں ڈالتے تھے کہ یہ حکم بدلنا، اس کا تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ اللہ کو پہلے علم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ اور پھر یہ کہ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان ہے، وہ حاکم ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کے لیے کوئی، تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے وہی سوالات کرو جیسے موسیٰ سے اس سے پہلے کیے گئے؟ مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ خواہ مخواہ کے سوالات نہ کریں۔ یہودی یہ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو اکسایا کرتے تھے، سوالات کر دیا، یہ پوچھ کے آؤ، فلاں چیز پوچھو،
زیادہ سوالات کرنے سے، جھک جھک کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، نہا کثرت القیل والقال، قیل و قال، زیادہ جھک جھک کرنے سے، زیادہ سوالات کرنے سے، وان اضاعت المال، زیادہ مال ضائع کرنے سے، فضول خرچی کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ تو زیادہ سوالات کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ ہاں کسی مسئلے میں کوئی جانکاری لینی ہے، جائز ناجائز، حرام اور حلال کا کوئی مسئلہ پوچھنا، وہ الگ بات ہے، لیکن خواہ مخواہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے جان بوجھ کر مسئلہ کوئی پوچھنا اور گہرائی میں جانا، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ یہودیوں کے اندر یہ چیز تھی، قرآن اس کو بیان کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان پر سختی کی گئی۔ وہ جان بوجھ کے جا کے سوال پوچھتے تھے، اللہ کی طرف سے پھر سختی بھی کی گئی، جیسے کہ آپ پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ ان سے کہا گیا ایک گائے ذبح کر دو، گائے ذبح کر دیتے، کالی نیلی پیلی چھوٹی بڑی بوڑھی جوان، مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن کہنے لگے موسیٰ اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہو، موٹی تگڑی ہو کہ دبلی پتلی ہو، اس کا کلر کیسا ہو، اور اس طرح سے سوالات بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ان کو کہا گیا بالکل پیلی ہونا چاہیے، اس پر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح کہ نہ وہ کھیتی میں جوتی گئی ہو، نہ پانی کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہو، ایسی گائے لا کے ذبح کرنا۔ اب بڑا مشکل ہوا، وہاں واقعہ بھی تفسیر کے حوالے سے ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں۔ جتنے زیادہ سوالات کریں گے آپ پھنستے چلے جائیں گے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو اسی طرح جس طرح موسیٰ سے سوال کیا گیا؟ سوال کے معنی ایک سوال، اردو میں ہم بولتے ہیں، ایک سوال کے معنی ڈیمانڈ، درخواست، یہ بھی ہوتا ہے، ڈیمانڈیں، درخواستیں۔ اجعل لنا آلہۃ کما لہم آلہہ، موسیٰ یہ بتوں کے آگے جھکے ہوئے ہمارے لیے ایسے معبود کر دو، یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کبھی کیا ڈیمانڈ، کبھی کیا ڈیمانڈ، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ مشرکین بھی اسی طرح کی ڈیمانڈیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، مکے کی یہ سرزمین بنجر ہے، اس میں نہریں جاری کر دو تو ہم نبی مانیں گے، ہم اس وقت تک آپ کو نبی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ کے باغات نہ ہو، آپ کا محل سونے کا نہ ہو، یا جب تک جبرائیل امین آپ کو آسمان آپ کے ساتھ آئے اور کہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یا یہ کہ آپ آسمان پر ہماری نگاہوں کے سامنے چڑھیں، خالی ہاتھ ہوں اور پھر واپس آئیں تو ہاتھ میں کتاب ہو، نقرأہ، جس کو ہم پڑھیں دیکھیں، تب جا کے نبی مانیں گے۔ اس طرح کی ڈیمانڈیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ سے جس طرح سوالات کیے گئے اور ڈیمانڈیں کی گئی، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے نبی اور رسول سے اس طرح کی سوالات کرو؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے گا وہ صحیح راستے سے بھٹک جائے گا، اور اس طرح کے سوالات کرنا یہ گویا وہ گمراہی کے راستے پر ہی جانا ہے، اس وجہ سے منع کیا گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے بہت ساروں کی یہ چاہت ہے کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دے۔ ہمیشہ سے یہ رہی خواہش، ہمیشہ سے اہل کتاب کی، مشرکین کی یہ رہی، اور آج بھی ان کی کوششیں جاری ہیں۔ عیسائی سب سے زیادہ مسلمانوں پر محنت کر رہے ہیں، یہودی بہرحال وہ تو ایک خاندانی مذہب ہو گیا، وہ تبلیغ بھی نہیں کرتے ہیں اپنی، اور یہودی ہونے کا جو پروسیس ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی یہودی بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جس طرح برہمن بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ ہندو مذہب چھوڑ کر واپس ہندو میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے یہاں جو خیالات ہیں، جو تصورات ہیں، جو سوچیں ہیں، وہ بالکل عجیب و غریب ہے۔ تو عیسائیوں کی یہ کوشش ہے، وہ اپنی مشنریاں چھوڑے ہوئے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، مساعی کر رہے ہیں، مسلمانوں پر لالچ دے کر، مال دے کر، نوکری دے کر، اور کہیں دھمکی اور طاقت اور قوت کے استعمال پر جہاں ان کا زور چلتا ہے۔ ہمیشہ سے اہل کتاب کی یہ کوشش رہی ہے کہ اہل ایمان کافر ہو جائیں، ایمان لانے کے بعد ایمان کو چھوڑ دیں، ایمان سے محروم ہو جائیں۔ ہمارے یہاں جو کوششیں ہو رہی ہے، یہ جو گھر واپسی کی مہمیں چل رہی ہے، کیا ہے؟ یہی تمنا کہ مسلمان ایمان سے محروم ہو جائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں حسدا من عند انفسہم، یہ بات نہیں ہے کہ اسلام میں اور دین اسلام میں کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے، اور اس میں نقائص ہیں، اس میں برائیاں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ ان کی طرف سے جلن ہے، حسد ہے، جلن ہے۔ حسدا من عند انفسہم، یہ جلن ہے اور حسد ہے،
اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور خواہش یہ ہے کہ تمام اہل ایمان ایمان سے محروم ہو جائیں۔ ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا، کل ہی دیکھ رہا تھا، وہ پنڈت جی جو ابھی بہت زیادہ مشہور ہیں گستاخیہ کرنے میں، کہہ رہے ہیں کہ سارے 90% مسلمان تیار ہیں، 90% مسلمان تیار ہیں ہندو مذہب اختیار کرنے کے لیے، 90% مسلمان تیار ہیں۔ بھائی کوئی اکا دکا جو وقت کا غلام ہے، مطلب پرست ہے، دنیا کے نفع کے لیے یا دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے اگر وہ یہ سارے ڈھونگ رچا رہا ہے، آج حالات پلٹ جائیں، یہاں پر اگر اہل ایمان غالب آ جائے تو وہ واپس آ جائے گا۔ وہ تو وقت کے غلام ہوتے ہیں، جو لالچی ہوتے ہیں، حریص ہوتے ہیں، دنیا کا مطلب جن کے سامنے ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی فلم میکر ہے اور وہ اگر اسلام کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہو، اس لیے کہ وہ اگر اسلامی نام میں باقی رہے گا تو اس کی فلم ہی نہیں چلے گی۔ ماحول ایسا چل رہا ہے، جس طرح ہوا چل رہی ہے ادھر چل رہے، تو اکا دکا ایسے تو ہر زمانے میں رہے ہیں۔ باقی الحمدللہ کوئی صاحب ایمان لانے کے بعد وہ ایمان سے محروم ہونا کسی شکل میں بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ اسے خوشحالی دے دی جائے، اس کے مال دے دیا جائے، دولت دے دی جائے، کہے ایمان سے محروم ہو جاؤ، ایمان سے محروم ہونے کے لیے میں کسی طرح پر تیار نہیں ہوں۔ بس یہ اندر کے حسد ہے، جلن ہے۔ 90% مسلمان چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ وہ ایک صاحب نے ان کو صحیح جواب بھی دیا ہے کہ ذرا گوگل پر سرچ کر لو کہ سب سے زیادہ تیز جو اس مذہب پھیل رہا ہے وہ کون سا ہے۔ تم تو کہہ رہے ہو 90% چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ سب سے زیادہ قبول کیا جانے والا اس ماحول میں جبکہ پروپیگنڈوں کی بھرمار ہے، ریڈیو، ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ، سارا اسلام کے خلاف۔ یہودی بھی اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، عیسائی بھی اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، بت پرست برہمن زدہ لوگ بھی اسلام کے خلاف، اور ایسی ایسی باتیں جس میں شک ڈال سکیں، اسلام سے اعتبار لوگوں کا اٹھا سکیں، قرآن سے رشتہ منقطع کر سکیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت محبت اہل ایمان کے دلوں میں ہے اس کو کم کر سکیں، اس کے لیے سب کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں من بعد ما تبین لهم الحق، حق ان کے سامنے واضح ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اتنے مخالف ماحول میں کوئی ایمان قبول کرتا ہے، لیکن آپ کو آج بھی اتنے مخالف ماحول میں آپ اندر جا کر تحقیق کیجئے، ایسے افراد ملیں گے جو روز بروز اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تشدد ہو رہا ہے۔ کیرلا کی وہ ایک ڈاکٹر بچی تھی، کتنا اس پر تشدد کیا گیا، ڈاکٹر ناجیہ غالباً اس نے ہادیہ یا نام رکھا، کتنا اس پر تشدد کیا گیا اور آج بھی جاری ہے، لیکن وہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ایمان چھوڑنے کے لیے، ایمان سے محروم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بات ان کے سامنے واضح ہے، دو چار کی طرح کھلم کھلا واضح ہے۔ ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہی صحیح راستہ ہے اور یہی صحیح مذہب ہے اور اسی کی تعلیمات صحیح ہیں، لیکن بس حسد ہے، جلن ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چونکہ اس طرح کا پروپیگنڈا سن کے حضور کی شان میں کتاب اللہ قرآن کی شان میں گستاخی کے جملے سن کر ہر صاحب ایمان چاہے کتنا گویا گزرا کیوں نہ جوش آتا ہے، قتل کر دیا جائے، ان کے خلاف یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے۔ حضور کے زمانے میں بھی صحابہ کو غصہ آتا تھا کہ جہاد کا حکم ہو جائے، لڑیں بھڑیں، دو ہاتھ کریں، ان کے دماغ ٹھیک کر دیں، تو کہا گیا فَعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا معاملہ لے آئے۔ حضور کے زمانے میں معاملہ لانے کا مطلب یہ یہاں تک کہ جہاد کا حکم آ جائے، اور جہاد ہی کے ذریعے سے طاغوت و کفر کا سر کچلا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ جہاد کو بدنام کرتے ہیں۔ صاف سیدھی سی بات ہے، دشمن کو سمجھ میں آتی ہے، ہماری اس میں سمجھ میں نہیں آتی ہے مسلمانوں کو۔ کفر کا حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی جن کو سب تسلیم کرتے ہیں، سب تمام مسلک والے ہیں نا، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سب شاہ ولی اللہ پر متفق ہیں، ہندوستان کے مغلیہ دور کے اخیر کے سب متفق ہیں ان پر، اتنے بڑے عالم تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ فک کل نظام، جب تک کہ ہر باطل نظام کو توڑا نہیں جائے گا تب تک اسلام کا غلبہ نہیں ہو سکتا ہے، صرف تمنا ہی کرتے رہو، آرزو ہی کرتے رہو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے لیے طریقہ صرف وہی ہے جو افغانی لوگ اپنائے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے انہوں نے وہاں سے بلوایا تھا، یہ احمد شاہ ابدالی ایسے نہیں آئے تھے۔ احمد شاہ ابدالی نے جو یہاں اس وقت کیا تھا، سب کے کچومر نکال دیا تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی دعوت پر آئے تھے۔ اور آپ کو پتہ نہیں ہے، میں ایک کل شریٹھ کا وہ موبائل دیکھ رہا تھا ویڈیو، اس نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ سب شاہ ولی اللہ کو سب مانتے ہیں، کہ سب فرقوں والے انہوں نے سب یہ کروایا تھا۔ وہ خود کہہ رہا ہے، غیر مسلم اتنے پڑھے لکھے اور اس جانکاری رکھنے والے، تو اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں۔ تو صحابہ کے اندر یہ جذبہ آتا تھا، اللہ کے نبی سے کہا گیا ان سے کہو
فاعفو واسفحوا، ابھی معاف کرتے رہو، درگزر کرتے ہو یہاں تک کہ اللہ اپنا معاملہ لے آئے۔ اللہ ایسے حالات پیدا کرے گا، یہ ساری بولیاں ختم ہو جائے گی، کفر کا زور ختم ہوگا، اور اللہ کے نبی کی صحیح احادیث ہیں، اور زمانہ اسی طرف جا رہا ہے، حالات پلٹیں گے، کفر کا زور ختم ہوگا۔ یہ دجالیت کا دور ہے، اور دجال کے خاتمے کا دور ہے، اور امام مہدی کے آنے کا زمانہ ہے، اور ایسا غلبہ ہوگا ایمان کا، اسلام کا، کہ کفر کا نام مٹ جائے گا، صلیب کو ختم کر دیا جائے گا، خود حضرت عیسیٰ آ کر صلیب کو، کراس کو ٹکڑے کریں گے، اور غلبہ دنیا اپنے آنکھوں سے دیکھے گی۔ یہ اللہ کا فیصلہ آئے گا، حتی یاتی اللہ بامری، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ حالات دیکھ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ کیسے پلٹ رہے ہیں حالات۔ کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ دنیا کی 56 ممالک کی طاقت کو کمزور بندے کچل دیں گے؟ حالات پلٹ جائیں گے 20 سال کے اندر، 2001 سے 2 سے لے کر 20 تک اس طرح کے حالات پلٹ دیے گئے وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا بھی اس طرح حالات پلٹنے پر قادر ہے، کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے حالات کس طرح پلٹیں، بس ہمیں اللہ کی ذات پر یقین رہنا چاہیے، اللہ کی ذات پر اعتماد و بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہاں کہا گیا ابھی تم یہ نہیں کرنا ہے، ہتھیار نہیں اٹھانے، جہاد نہیں کرنا، ابھی کیا کرو؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، 2 کام کرو جس سے اللہ کی مدد بھی آئے گی اور تمہارا آپس کا نظام متحد ہوگا، آپس میں اتحاد پیدا ہوگا۔ نماز قائم کرو، نماز سے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، بندے کے خالق سے، مالک سے تعلق قائم ہوتا ہے تو اللہ کی مدد کا وہ مستحق بن جائے گا۔ اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرنے سے بندوں کا اپنے جیسے بندوں سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہے۔ یہ 2 نظام ایسے ہیں اسلام میں، آپ کو کسی اور جگہ نہیں ملیں گے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے، نماز، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرنا ہے یا جو بھی نیک عمل ہے، اللہ کے ہاں اس کو پاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے، غور و فکر کرنے، اس کے پیغام پر عمل کرنے اور اس کو آگے سے آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر وہ یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں بار بار بس ہم ہی جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں ہم ہی جنت میں جائیں گے، تو اس کا رد کیا گیا ہے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں والی سوچ، یہ تو آئینہ دکھایا گیا ہم کو کہ مسلمانوں میں بھی اگر کوئی یہ کہے ایک فرقہ، ایک مسلک، ایک چیز، بس ہم جنت کے ہم حقدار ہیں، کہ نہیں، ہمارے یہاں جو معیار ہے اس معیار پر جو پورا اترے گا اس کو ہم جنت میں داخل کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔